بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق چار یار کا ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ آج آپ اس میں سنیں گے جنت کے سیب پر نام حق چار یار کا۔ توجہ سے سنیے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، فارورڈ کیجئے، اور اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت اپنے دلوں میں جاگزین فرمائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جنتی سیبوں سے بھرا ہوا ایک تھال لائے۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے دیجئے جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سیب اٹھایا، اس کے ایک طرف تحریر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رفیق مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ دوسری طرف لکھا ہوا تھا، جو شخص صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ زندیق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سیب اٹھایا، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک طرف یہ لکھا ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تحفہ ہے، اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے وہ دوزخی ہے۔ اسی طرح تیسرے سیب پر تحریر تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ دوسری طرف لکھا ہوا تھا، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ پھر ایک سیب نکالا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد تحریر تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تحفہ ہے۔ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے وہ خدا جلی کا دشمن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نظارہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112۔ روزی میں برکت اور حق چار یار۔ محمد بن رزین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، میری آمدنی کم ہے اور بچے زیادہ ہیں، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے معاملات و مصائب میں آسانی کے لیے ہر نماز کے بعد یہ کلمات 3 بار پڑھ لیا کرو، یا قدیم الاحسان، یا من احسانتا فوق کل احسان، یا مالک الدنیا والآخرہ۔ پھر کوشش کرو کہ تمہارا اسلام اور سنت اور محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر وصال ہو۔ یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں، ان سے محبت رکھو، تمہیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90۔ رحمت کی دعا اور حق چار یار۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحمت کرے، اس نے اپنی بیٹی کو میری زوجیت میں دیا اور مجھے دار ہجرہ تک لے کر آیا اور غار میں میرا ساتھی بنا، اور اپنے مال سے اس نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروایا۔
اللہ تعالی حضرت عمر پر رحم کرے، وہ حق کہتا ہے اگرچہ تلخ ہو، اس نے اپنا حق اور پیارا مال چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے، اس سے ملائکہ حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرمائے، الہی جدھر وہ جائے اس طرف حق کو پھیر دے۔ اب یہ روایت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، عمر پر رحم فرمائے، عثمان پر رحم فرمائے، علی پر رحمت فرمائے۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اصحاب پر رحم فرمائے اور ان کے صدقے ہم پر بھی رحم فرمائے۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212، ضرب حیدری صفحہ نمبر 58، مشکات شریف صفحہ نمبر 567۔